نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ آج کی تلاوت میں 13واں پارہ وما ابری، جس میں سورہ یوسف کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ رعد کی 40 پر 3 آیتیں اور سورہ ابراہیم کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل 150 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یوسف علیہ السلام قید خانہ گئے، ان کا جرم یہی تھا کہ عزیز مصر نے انہیں بدکاری کی طرف آمادہ کیا، انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، جس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا۔ جیل سے باہر نکلتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ جیل میں 2 قیدیوں کی خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، صحیح ہو گئی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر انہوں نے بتائی، تو بادشاہ نے انہیں جیل سے آنے کا حکم دیا۔ جیل سے باہر آئے، بادشاہ سے انہوں نے بات چیت کی۔ بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم میرے خالص وزیروں میں سے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دو، کیونکہ بادشاہ کے خواب کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ 7 سال مسلسل بارش ہوگی، اس کے بعد قحط سالی کا دور آئے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو، کیونکہ مجھے اس کا علم ہے کہ زمین سے اگنے والے اناج کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، اور میں کیا ہے اس پر نگران کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو بادشاہ نے انہیں اس کام کے لیے انہیں متعین کر دیا۔ 7 سال انہوں نے محنت کر کے قحط سالی سے نمٹنے کے لیے اناج کا انہوں نے ذخیرہ جمع کر دیا۔ 7 سال کے بعد قحط سالی کا دور شروع ہوا، لوگ مصر آ کر اناج لے کر جانے لگے۔ قحط سالی کا اثر یوسف علیہ السلام کے گاؤں پر بھی ہوا، جہاں ان کے ماں باپ، بھائی وغیرہ رہا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ اناج دیتا ہے، ان کے پاس جو پونجی تھی لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے اناج میں ان کی پونجی کو رکھ کے واپس کر دیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ بات چیت کے دوران انہوں نے ان کے گھر کی حالت پوچھا۔ بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، باپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا دوبارہ اگر اناج کے لیے تم آتے ہو اپنے بھائی کو لانا ضروری ہے، اگر لاؤ گے اناج ملے گا، اگر نہیں لاؤ گے اناج نہیں ملے گا۔ باپ کے پاس آئے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ باپ نے سن کر کہا میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے یوسف پہ بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کو گوا دیا، تم پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کروں گا۔
تو اس کے بعد وہ راضی کرا لیے تو باپ راضی ہو گئے، بنیامین کو ساتھ بھیجا۔ جاتے وقت انہوں نے نصیحت کی کہ تم محل کے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، محل کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، الگ الگ شکل میں، دو دو یا تین تین، ایک ایک دروازے سے داخل ہوں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی، یہ تمام کے تمام بھائی خوبصورت تھے، موٹے تھے اور کیا تھے، طاقتور تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ اندیشہ تھا کہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائیں، اور دوسری بات اس وجہ سے انہوں نے کہیں اگر سارے بھائی ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے یہ جاسوس ہیں، ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آئے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ میرا مشورہ ہے، اللہ کی تدبیر کے مطابق میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ پھر بھی اللہ کے پیغمبر تھے، احتیاط کے طور پر انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو 11 بھائی پہنچے، یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے قریب کیا، ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ جب یہ لوگ اناج لے کر واپس جاتے ہیں، بنیامین کے اناج میں ان کا پیالہ جو ناپنے کا تھا رکھ دیا، اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کے اندر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ اس تدبیر کے مطابق کہتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سمجھا دی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ان کی حکومت میں کوئی تدبیر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک کے اوپر دوسرا جاننے والا ہوتا ہے، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا میں ہی عالم ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تلاشی شروع ہوئی، بنیامین کے ساز و سامان میں پیالہ برآمد ہوا۔ تمام کے تمام بھائی یہ کہنے لگے اگر یہ چور ہے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، چاہے تو ظاہر کر سکتے تھے۔ بڑا بھائی کہا میں اپنے باپ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا، جبکہ ہم نے باپ سے وعدہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے گئے تھے، جبکہ چھوٹا بھائی یہاں بادشاہ کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو رکنا پڑا۔ جاؤ تم جو واقعہ ہوا اپنے باپ کو سنا دو۔ تمام کے تمام بھائی گئے، باپ کے سامنے سارا واقعہ بتایا۔ باپ سے انہوں نے یہ بھی کہا ہم صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو قافلے میں تھے مصر تک جو اناج لینے کے لیے گئے تھے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، واقعہ یہی ہے، اس کے اندر ہم جھوٹ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے لیے کیا ہے، صبر جمیل ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صبر جمیل، صبر کے معنی صبر کرنا، جمیل کے معنی اچھا۔ اچھا صبر کیا ہے؟ علماء نے کہا صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں پریشان آدمی اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھتا ہے، بندوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، یقیناً میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنا دکھ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ مصر اپنے بھائی یوسف کو تلاش کرو۔ ان کو یقین تھا میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تینوں بیٹوں کو واپس لائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں آپ ہم پر رحم کیجئے، ہمارے اوپر صدقہ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے؟ یہاں غور کرنے کی بات تھی، چاہے تو یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، بنیامین کے ساتھ جو سلوک کیا،
یہ بہتر نہیں تھا؟ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر کے کہا کہ تم انجانے میں یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا کیا تم کو معلوم ہے؟ سارے بھائی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے ڈرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو، اس کے اجر کو برباد نہیں کرے گا۔ سارے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، معاف کر دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ، آج میں تم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ روتے روتے آپ کی یاد میں اندھے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ تو بھائی ان کا کرتا لے کر چلے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ دیوانے ہیں، یوسف کا آپ سے جدا ہو کر ایک عرصہ ہو گیا ہے، آپ کیا ہے اپنی کھلی گمراہی میں ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب یوسف علیہ السلام کو گاؤں کے کنویں میں پھینکا گیا، یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام ہزاروں میل دور ہیں اپنے والد سے، مصر کے اندر ہیں، وہاں ان کا کرتا لے کر بھائی چلتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کوئی بات نہیں بتاتے، پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ گاؤں کے کنویں کے اندر بیٹا گرا، ان کو پتہ نہیں۔ گاؤں سے ہزاروں میل دور ان کے بیٹے کا کرتا، اس کی خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتے ہیں۔ یہی اللہ کا دنیا کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے والد کے پاس آئے، کرتا ڈالے، ان کے چہرے پر دیکھنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم تمام کو اپنا گاؤں چھوڑ کر مصر آنے کی دعوت دی۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے کے ساتھ نکلے، مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور بادشاہ کے سامنے جو یوسف علیہ السلام تھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ باپ کیا تھے؟ سورج تھے، ماں کیا تھی؟ چاند تھی، اور 11 بھائی کیا؟ ستارے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ اپنے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں اسے گناتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل سے باہر نکالا۔ چاہے تو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کنویں سے نکالا، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا۔ اس بات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جیل سے نکالا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو، میرے خاندان کو گاؤں سے نکال کے مصر کو لایا۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو دشمنی تھی اللہ تعالیٰ اسے نکال دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب کیا ہے؟ ہر باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہر کب یہ سارا واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، تمام قصوں میں بہترین قصہ، یہ قصہ بہترین جہاں ہے وہی اس قصے کے اندر ایک تکالیف کا، مصیبتوں کا بھی ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں یہی کہتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو اس کے بعد والی سورت سورہ رعد ہے۔ رعد کے معنی بجلی کا کڑکنا۔ جب بادل ٹکراتے ہیں بجلی کی کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کڑک کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس کے اندر ایک نشانی یہ ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر غور کرو، زمین ایک ہوتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہونے والا ایک ہوتا ہے، زمین سے اگنے والے پھل جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کھجور کا پھل الگ ہوتا ہے، انار کا پھل الگ ہوتا ہے، زمین سے اگنے والے پیڑ کے پودے ہوتے ہیں، بیل کے درخت بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین سے اگانے والا کون ہے، پھلوں کے اندر ٹیسٹ بدلنے والا کون ہے، پیڑ بنانے والا کون ہے، بیل کی شکل بنانے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر غور کرو، ان تمام چیزوں کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں اگر کوئی آدمی پانی لینا چاہتا ہے اپنے دونوں ہاتھ میں، اپنے انگلیوں کو کھول کر پانی نہیں لے سکتا، پانی اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لا سکتا۔ پانی کب آئے گا؟ جب کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو بند کر کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپس میں ملا کے پانی اٹھا سکتا ہے اور پانی اپنے زبان میں لے کے پی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ اپنے انگلیوں کو کھول کے پانی اٹھا کر اپنے منہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، پانی کیا ہے؟ ان کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیا ہے دنیا کے اندر حق پر قائم رہنا، مثال دے کر کہتے ہیں جب بارش کا پانی ہوتا ہے زمین پر گرتا ہے، ندیوں میں نالیوں میں پانی بہنے لگتا ہے، پانی کے اوپر کف جمع ہو جاتا ہے اور کف ایسا معلوم ہوتا ہے یہی اصل ہے، چند گھنٹوں کے بعد کف کیا ہے اس کا نام و نشان نہیں رہتا، رہنے والا کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر حق اور باطل کی مثال اسی طریقے سے ہے، جو حق ہے وہ پانی کی طرح ہے، باطل کیا ہے؟ پانی کے کف کی طرح ہے، جھاگ کی طرح ہے، وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اللہ کی نعمتوں کو نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں کی بارش نازل کرتا ہے، اگر وہ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتے، جب وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بدل کر تکلیف کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دو نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جنت کے اندر جو درخت کے سائے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی جنتی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنت کے ایک درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے کتنے درخت ہوں گے، ایسے کتنے باغات ہوں گے، ہر آدمی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس دنیا کے اندر جتنی قومیں آئیں، جتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کے بھیجا۔ جتنے پیغمبر آئے اسی قوم کے رہنے والے تھے، اسی قوم کی زبان جاننے والے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا دنیا کے اندر اس قوم کی زبان جاننے والا نہیں تھا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کو تمہارے اوپر نازل کرے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین کر تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جہنم والوں کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا، جب پلایا جائے گا ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطروں کی شکل میں زبان میں ڈالا جائے گا، وہ تڑپتے ہوں گے اور ہر طرف سے موت کی تمنا کریں گے،
मगर मरने वाले नहीं होंगे। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें तड़पा तड़पा के पानी पिलाएंगे, गरम अजाब का मज़ा चखाएंगे, जहन्नम के अंदर पीप और लहू पिलाया जाएगा, कांटों के दरख्त उन्हें खिलाए जाएंगे। ये सारे अज़ाबात क्या है अल्लाह ताला जहन्नम वालों के लिए तैयार कर रखे हैं। इसी सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने बताया ख़बर के अंदर जो सवालात पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बरहक़ है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सवालात के जवाबात देने पर साबित कदम रखते हैं, और जो काफिर मुशरिक होता है सवालात के जवाबात देने पर साबित कदम नहीं रहता। तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को ख़बर के अंदर जो सवालात होने वाले हैं साबित क़दमी के साथ जवाबात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआओं का ज़िक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर करते हुए कहा, ऐ अल्लाह इस घर को अमन वाला घर बना। आज तक वो घर क्या है, अमन वाला है और क़यामत तक रहने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह यहाँ के रहने वालों के लिए नमाज की कायम करने की तौफ़ीक़ दे। आज तक वो नमाज वहाँ के रहने वाले यहाँ से उम्रा और हज के लिए जाते हैं, वो भी नमाज अदा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी दुआ की, ऐ अल्लाह यहाँ के रहने वालों के लिए रोज़ी दे। रोज़ी की तंगी आज तक नहीं हुई, क़यामत तक भी रोज़ी की तंगी होने वाली नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी दुआ की, ऐ अल्लाह इस घर की इबादत के लिए लोगों के दिल को फेर दे। हम देखते हैं हर मौसम में, हर महीने में लोग उम्रे के लिए जाते हैं, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्रिया है मुझे बुढ़ापे में 2 बच्चे इनायत किया। 2 बच्चों का नाम लेते हैं, इस्माइल और इसहाक़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा रब क्या है, दुआओं को सुनने वाला है। ये कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, मुझे औलाद की तमन्ना थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल किया। फिर वो कहते हैं अल्लाह मुझे मेरी औलाद को नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। फिर आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, क़यामत के दिन सारे मोमिन मर्दों को माफ़ कर दे। कितनी बेहतरीन दुआ है, जहाँ अपने लिए, माँ बाप के लिए, दुनिया के सारे मुसलमान मर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ उन्होंने हमको सिखाई। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने यह बताया जहन्नम वालों का जो लिबास होगा गंधक का यानी तारकोल का होगा। ऐसा लिबास जिसके बारे में उलमा ने कहा तारकोल का रंग काला होता है, उसके अंदर बदबू होती है, और जैसे ही आग में झोंका जाए फ़ौरन उसे आग लग जाती है। और ये तारकोल क्या है, जिस्म को क्या है, इस कदर अजाब देने के लिए सख्त है, इसके सिवा कोई और चीज़ क्या है जिस्म को अजाब देने के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहन्नम वालों के लिए ये लिबास तैयार कर रखा है। तो अगर आज की तिलावत के अंदर ये चंद अहम मज़ामिन हमारे सामने आए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पढ़ने समझने उसके तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।